سے بیٹھتے ہیں وہ اسی چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم تو ان شہروں سے نکل گئے، اب شاید واپس آنے کا موقع نہ مل سکے، لیکن کچھ ایسا کر جائیں جو ہماری نسلیں بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں، حصہ ڈال سکیں۔ تو 100% کریڈٹ ڈڈیال کو، ڈڈیال کے باسیوں کو، ڈڈیال کے مہاجرین کو جو دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو گئے ہیں ان کو جاتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، سینے پہ تان کے کہیں کہ یہ مرکز ہم نے بنایا، اور یہ بھی کہیں کہ مرکز نے نہیں بنایا۔ مرکز تو وہ راہیں فراہم کرتا ہے، منہاج القرآن تو وہ موٹیویشن فراہم کرتا ہے، ایک کمیونٹی بناتا ہے کہ سب کو ساتھ مل کے رکھ لیں۔ بہت سارے کمیونٹی کے ایسے احباب ہیں جو چلے جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ان کی نسلیں بھی بھول جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ کردار منہاج القرآن ادا کرتا ہے کہ اپنی زمین سے محبت کا ایک جو عنصر ہے وہ جگا کے رکھتا ہے انسانوں میں، انسانیت کی خدمت کرنے کا جو جذبہ ہے وہ جگا کے رکھتا ہے۔ ہاں، اس چیز کا کریڈٹ آپ منہاج القرآن کو، مرکز کو دے سکتے ہیں، شیخ الاسلام کو دے سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے جیسے منہاج القرآن سے منسلک لوگ، چاہے وہ یہاں بستے ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں بستے ہوں، ان کا شعور بیدار رکھتی ہے، ان کے اندر یہ جذبہ برقرار رکھتی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جہاں انسانیت کی خدمت کا جذبہ آئے تو سب سے پہلے حق آپ کے رشتہ داروں کا بنتا ہے، آپ کے جو قریب کے ساتھی ہیں ان کا بنتا ہے۔ تو وہاں کے ڈڈیال کے جو جتنے بھی باسی ہیں یو کے میں، دنیا بھر میں، ان کا جذبہ اگر خدمت کا منہاج القرآن کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، وہ جذبات مزید مجروح ہوتے ہیں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی وجہ سے، تو ان کی خواہش میں سب سے پہلے یہی آتا ہے کہ ہم ڈڈیال میں کچھ کر لیں۔ تو میں احسان مند ہوں ان ساتھیوں کا جنہوں نے اس کو، اس زمین کے معاملات کو پہیے لگائے کہ یہ کام آگے چلے۔ مسائل تھے بہت سارے قانونی، ان کو حل کیا، موٹیویشن دی، محنت کی، اس جہد پہ لے آئے کہ اس زمین کا کچھ ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی بہت بڑی ایک کاوش کی اور بہت بڑا ایک قدم اٹھایا، ورنہ یہ کئی سالوں، کچھ زمین کے معاملات ہیں جو کئی سالوں لٹکتے رہ جاتے ہیں، وہ کام نہیں ہوتا۔ اور جنہوں نے ڈونیٹ کی تھی، اللہ پاک ان کو جنت نصیب فرمائے، وہ بھی یہ خواہش رکھتے ہوں گے شاید اپنی زندگی میں کہ میری زندگی میں ہی یہ کچھ اس کا بن جائے، لیکن ہم ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں ساتھ ان کو یاد رکھتے ہیں کہ ہر اینٹ لگے ہم انہی کو دعا دیں، اور ان کے لیے ان کی اگلی زندگی میں ہر لگی ہوئی اینٹ آسانیاں پیدا کرے، ان کی نسلوں میں آسانیاں پیدا کرے، اور اس کا اجر ان کو دے۔ اور ان ساتھیوں کا بھی جنہوں نے اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو یہ پروجیکٹ ابھی سے ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بات اس سے آگے جو مرکز نے بنا کے دیا یا مرکز نے سپورٹ کیا، ایسی بات نہیں ہے، آپ ہی نے بنایا، یہ آپ ہی کا پروجیکٹ ہے، آپ ہی کے ساتھیوں نے زمین ڈونیٹ کی تھی، اور آپ ہی کے ساتھی اس کو تعمیر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ باہر سے بھی اور یہاں بھی آپ ہی نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں کے جتنے مخیر حضرات ہیں ان کو بھی اس پروجیکٹ میں ساتھ لیں، اپنا لوکل حصہ بھی ڈالیں۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صرف، میرے خیال میں باہر کے افراد بنا تو دیں گے، لیکن اگر اس میں آپ کا وسائل کا حصہ نہیں ڈلے گا تو وہ والی کیفیت نہیں آئے گی کہ یہ ہمارا ہے، ہم نے بھی اس میں خون پسینہ ڈالا ہے اور ہم نے بھی اس میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ شامل کیا ہے۔ وہ کمیونٹی نہیں بنے گی۔ آپ نے ادھر بے شمار بڑی بڑی بلڈنگ اور کوٹھیاں کھڑی ہوئی دیکھی ہیں، بہت شاندار اور بہت عالیشان بنی ہیں، لیکن آباد نہیں ہو پاتی کئی دفعہ، یا ان میں وہ ان کے کام میں وہ برکت نہیں آ پاتی۔ میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سارا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ باہر کے لوگ جو اس بلڈنگ سے ذاتی طور پہ اتنے کنیکٹڈ نہیں ہوتے، وہ بنا دیتے ہیں، اور لوکل لوگوں کو ایک بنی بنائی چیز مل جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے، بنی بنائی کھیر کی کیا حیثیت ہوتی ہے اس کے نسبتاً جس بندے نے خود چولہے پہ کھڑے ہو کے وہ کھیر بنائی ہو۔ تو میں ضرور سمجھوں گا کہ جہاں یہ تعمیر ہونے جا رہا ہے وہاں اپنا اپنا حصہ اس میں صرف ذات کی حد تک نہ ڈالیں۔ ہم تو سارے منہاج القرآن سے منسلک ساتھی ہیں، ہم اپنے حصے کو تو کسی شمار میں ہی نہیں لے کے آتے، کیونکہ قبلہ حضور نے ہمیں ساری عمر سکھایا ہے کہ بے لوثیت ہے، تو ہمارا حصہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، کسی شمار میں نہیں ہے۔ تو جب میں کہتا ہوں اپنا اپنا حصہ، اس سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ذاتی حصہ،
اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کے اہل علاقہ جن کے ساتھ آپ جا کے محنت کرتے ہیں، ان کو کنونس کرتے ہیں، ان کو مائل کرتے ہیں، ان کا اعتماد حاصل کرتے ہیں، آپ کا وقار، آپ کی معاشرے میں حیثیت، یہ ساری چیزوں کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کا حصہ ہوتا ہے۔ اس میں ذاتی حصہ تو ہوتا ہی ہے۔ میرے خیال میں کم ہی ایسے موقعوں پہ دیکھا ہے کہ منہاج القرآن کا کوئی بھی ایک شخص مشن میں کام کر رہا ہو کسی بھی پروجیکٹ میں کہ اس کا ذاتی حصہ اس میں اس میں شامل نہ ہو۔ یہ تو ایک گیون ہے، ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا حصہ ڈلے گا، لیکن صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا شمار کسی چیز میں نہیں ہے۔ ہمارا شمار اس وقت ہے کہ ہم 4 رشتہ دار اس پروجیکٹ میں ساتھ شامل کریں، 4 کمیونٹی کے، بزنس کمیونٹی کے احباب اس میں شامل کریں، مختلف لوگوں کو اس میں لے کے آئیں۔ اللہ پاک نے جو ہمیں عزت دی ہے اس کا بہت بڑا حصہ شاید منہاج القرآن کی وجہ سے ہے۔ اس عزت کی مان رکھتے ہوئے، اس عزت سے ملی ہوئی جو لوگوں میں ایک ساکھ ہے، اس کو اس پروجیکٹ میں ساتھ شامل کریں۔ تو میں ضرور یہ سب ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گا۔ آپ نے آزاد کشمیر کا بھی نام لیا، ڈیفینیٹلی یہ میرے خیال میں آزاد کشمیر کا سب سے پہلا، سب سے بڑا ترین پروجیکٹ ہوگا، سب کے لیے ایک فخر کا مقام ہوگا۔ ضرور کوٹلی والوں کی خواہش ہوگی کہ شاید یہ کوٹلی میں بنے، میرپور والوں کی خواہش ہوگی کہ اس طرح کا پروجیکٹ میرپور میں بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کے لیے سب سمجھیں کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، اپنی سطح پہ بھی حصہ ڈالیں۔ یہ جب شروع ہوگا تو ڈیفینیٹلی ڈڈیال، میرپور، آزاد کشمیر کے جتنے ساتھی باہر ہیں وہ آ کے دیکھنا چاہیں گے کیسا بن رہا ہے، تو آپ کے مہمانوں کی رونق بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ کوشش کریں گے کہ کام جتنا اچھے طریقے سے احسن انداز میں ہو سکتا ہے ہو۔ جہاں کوئی مخالفت پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو، اسی طور پہ شامل ہوں گے۔ انٹرنیشنل سطح پہ بھی ہم نے اس پروجیکٹ کو دینا ہے۔ آگے بہت سارے ڈونرز کے ساتھ زبان ہماری ہوئی ہوگی، وعدہ ہم ان سے کریں گے۔ معاشرے میں عزت ہماری ذات کی تو نہیں ہے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ہے۔ معاشرے میں خبر تو پھیل جائے گی یہ پروجیکٹ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ٹائم لگتا ہے، اس عرصے میں نہ کر پائے تو ڈیفینیٹلی آپ کے حوالے سے بھی لوگ یہاں پہ بات کریں گے کہ یہ منہاج والے بس میٹنگاں کر دینے، روٹیاں شوٹیاں کھا کے تے سانو نعرے لگا کے تے چلے جاندے نے، تو پھر یہ پروجیکٹ نہیں کرتے، کہ اللہ جانے پیسہ کتنے جاتا ہے۔ پھر کوشش کرتے ہیں اس کو توڑ پہنچائیں، ہم موڑ واپس نہ چلے جائیں۔ جو پرانے معاملات ہیں ان سب کو بھول کے نوجوانوں کو آگے کریں، کیونکہ آگے یہ نوجوانوں نے چلانا ہے، چاہے وہ مرد حضرات ہیں یا فیمیل حضرات ہیں، لیکن نوجوانوں کو آگے کریں جنہوں نے اس کو اچھے طریقے سے چلانا ہے۔ یہ بچوں کا انسٹیٹیوٹ بنے گا، اس میں اسکول بھی ہوگا، اس میں بورڈنگ رہائش بھی ہوگی، اس میں مسجد بھی ہوگی۔ میں نے گزرتے ہوئے دیکھا یہاں کافی تعلیمی ادارے ہیں، ہر کسی نے اپنے نام کا اسکول کھولا ہوا ہے، بڑے برانڈ بھی ہیں اور اپنی اپنی جو ایک دکان کھلی ہوئی ہے، اس طرح کے معاملات بھی ہیں۔ ہم نے کچھ چیز منفرد کرنی ہے، ماڈرن ایجوکیشن بھی کرنی ہے، لیکن ہمارے جو مذہبی اقدار ہیں اس کی بھی تبلیغ کرنی ہے، حفظ بھی کرنا ہے ادھر۔ تو ایسی ایک اتنی بڑی زمین ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اس میں سارے کام ہو سکتے ہیں۔ لڑکوں کے لیے بھی پروجیکٹ ہو سکتے ہیں، لڑکیوں کے لیے بھی پروجیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ڈیزائن اس کو اس طرح سے کریں گے کہ اس میں پردہ بھی ہو، اس میں ساری چیزیں بھی ہوں، لیکن یہ صرف بچوں کا نہیں رہے گا۔ ایک یتیم بچہ یا کوئی ضرورت مند بچہ، آج تو بچہ ہے، یہ پروجیکٹ اللہ پاک 20 سال تک بھی چلا کے رکھے، 20 سال تک وہ جوان ہو جائیں گے، ان کی روزگار کا بندوبست کرنا ہے، ان کی تعلیم کا سارا بندوبست کرنا ہے، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا ہے۔ آج کی ضروریات کے حساب سے بنائیں گے تو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کا، لڑکیوں کا، لڑکوں کا اسکول بنائیں گے، لیکن 15-20 سال کی ضروریات کے حساب سے بنائیں گے تو ہمیں وہ پردہ اور وہ ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لڑکیوں کا نظام کیسے چلے گا، لڑکوں کا رہائشی نظام کیسے چلے گا، اس کی ایڈمنسٹریشن، اس کی سیکیورٹی، اس کی ساری چیزیں کیسے چلیں گی۔ تو جب اس کا ڈیزائن بنے گا تو آج آپ بچوں کی تربیت کی نظر سے دیکھیں گے تو شاید آپ کو انتہائی معزز و محترم مہمان خصوصی جناب فیصل مشہدی صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن انٹرنیشنل UK، محترم المقام جناب انجینئر ثناء اللہ خان صاحب، آپریشنل مینیجر
ملاد ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان، محترم المقام جناب سید ابرار صدر شاہ صاحب، سرپرست اعلیٰ تحریک ملاد قرآن آزاد جموں کشمیر، محترم المقام ضلع میرپور کی تحریک ملاد قرآن کے ذمہ داران، تحصیل بجوال کی تنظیم کے تمام ذمہ داران، احباب ذکر اور ضلع کوٹلی سے تشریف لائے ہوئے محترم عرفان محمود مغل صاحب، مرکزی میڈیا کوآرڈینیٹر آزاد جموں کشمیر، معزز حاضرین، معززین اور زعماء کرام، آج ہمارے لیے انتہائی خوش قسمتی کا لمحہ ہے کہ ہمارے درمیان وہ شخصیات تشریف فرما ہیں کہ جن کے قدم پہ تمام پروجیکٹس پروان چڑھتے ہیں، ان کی سوچ سے لے کے عمل تک اور اس کے تکمیل تک۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ جناب محترم فیصل بشیر صاحب اور انجینئر صاحب، محترم زین العابدین صاحب مینیجر آزاد کشمیر اور جیل کے دسترخوان اور آگوش کمپلیکس، اس بھائی نے انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت حاضرین، آج کا ہمارا یہاں اکٹھے ہونا اور تحصیل گڈیال کی تنظیم کی طرف سے آج کی اس میزبانی کا جو شرف ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ میں مہمان خصوصی کی خدمت میں آج کے اس دورے کی اور اس پروجیکٹ کی جو ہمارا آغوش کمپلیکس گڈیال میں مستقبل قریب میں شروع ہونے جا رہا ہے، اس کے چند ابتدائی جو کلمات ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تقریباً 2 سال قبل محترم عبد الواحد صاحب یہاں تشریف لائے